رہے ہیں اور سیاسی جماعتوں کے وسیع تر اتفاق رائے کی وجہ سے اس مسودے کے لیے پر امید بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بامعنی عوامی رد عمل آتا ہے تو ہم اس کو بھی شامل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو ویلکم بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر اتفاق رائے کے مولانا فضل الرحمان بھی اب قریب پہنچ چکے ہیں، وہ بھی اس پر راضی ہو رہے ہیں۔ تو ابھی ہم پروگرام میں دعوت بھی دیتے ہیں، ویلکم بھی کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نثار شیمہ صاحب، ان سے بھی اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم نثار شیمہ صاحب۔ جی وعلیکم السلام جی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر۔ ہم بات کر رہے ہیں آئینی ترمیم کے معاملے پر۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دوریاں جو وہ ہیں قربتوں میں تبدیل ہو رہی ہیں، برف بھی پگھل رہی ہے۔ مسودہ جو تھا اس کو بھی شیئر کر دیا ہے بلاول صاحب نے، اور پاکستان مسلم لیگ نون تو آلریڈی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے اس معاملے پر۔ تو سوال اب یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون بھی تھوڑی کوشش کرے گی کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کو، جن میں پاکستان تحریک انصاف بھی شامل ہے، ان کو بھی لے کر چل سکے اس کی اپروول کے لیے، اس کی بحث کے لیے، اس کو ٹیبل کرنے کے لیے مزید؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگرچہ تمام سیاسی قائدین کا فرض ہے کہ وہ سب کو بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ظاہر حکومت پہ عائد ہوتی ہے، جی، اور حکومت کا ہی فرض ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے۔ تو اور جہاں تک آئین ترمیم کا تعلق ہے تو اس حوالے سے بھی بہترین طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے اور ایک متفقہ ایک لائے عمل اختیار کیا جائے، اور متفقہ جو سلوشن ہے اس کی طرف بڑھا جائے۔ اور آج یہ بڑا حوصلہ افزا بیان تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کا، انہوں نے کہا کہ ہم اس میں اتفاق رائے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیشہ نقطہ نظر یہ ہونا چاہیے، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے، ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ایسی ترامیم ہوں جس سے نظام بہتر ہو، جس سے عوام کو ریلیف ملے، جس سے عدالتی نظام بہتر ہو، جس سے باقی نظام بہتر ہوں، اور باقی لوگوں کو احساس ہو کہ یہ کسی شخص کے لیے نہیں، کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں، کسی ایک فرد کے لیے نہیں، بلکہ ملک اور قوم کے مفاد میں ترمیم کی جا رہی ہے۔ جو بھی ترامیم ہے ان کا اصل مقصد جو ہے وہ ملک اور قوم کا مفاد ہونا چاہیے، نہ کہ کسی شخص کا، کسی حکمران کا، کسی جماعت کا یا کسی قائد کا۔ لیکن شیمہ صاحب، آپ نے بات تو بالکل درست کی ہے کہ یہ کسی شخصیت کے حوالے سے ایسوسیٹ نہیں کرنا چاہیے اس ترمیم کو، لیکن ہم ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف سیاسی جماعتیں، جس میں ہم جماعت اسلامی کی مثال لے لیتے ہیں، آج بھی حافظ نعیم الرحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ اس کا مقصد جو ہے مرضی کا چیف جسٹس لگانا ہے یا عدالتی نظام قائم کرنا ہے اپنی مرضی کا۔ تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا جو انہوں نے بھی تجویز دی ہے کہ آئینی ترمیم کا جو پورا پروسیس ہے اسے چیف جسٹس کی حلف برداری تک مؤخر کر دیا جائے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اس سے پہلے ہی ہو جانا چاہیے یا اس تاثر کو رد کرنے کے لیے تھوڑا مزید انتظار کر لینا چاہیے؟ دیکھیے میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ بدقسمتی سے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں کے بعد، قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد تمام سیاسی جو ہمارے جو قائدین تھے، ہمارے حکمران تھے، ان کا طرز عمل یہی ہم نے دیکھا، ان کی خواہش یہ رہی ہے کہ عدلیہ ان کی مرضی کی ہو، چیف جسٹس ان کی مرضی کی ہوں، اور ہر دور میں ہم نے یہی دیکھا۔ دیکھیں آپ پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں آپ دیکھیں، انہوں نے جسٹس قاضی کا راستہ روکنے کی کوشش کی جنرل باجوہ اور فیض حمید کے ساتھ مل کر ایک ریفرنس کے ذریعے، اور اب تاثر یہ ہے کہ اب جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط ہے۔ دیکھیں طریقہ کار ڈفرینٹ تھا، وہ جو ہے وہ اس وقت ریفرنس بھیج کر جسٹس قاضی فائزہ کے خلاف، اور اب بھی آئین ترمیم کے لیے تاثر یہی ہے۔ لیکن یہ جو ہے دیکھیں یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ ہے کہ کوئی بیک لاگ کا مسئلہ ہے، پینڈنسی کا مسئلہ ہے، تو بہت زیادہ کیسز نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ججز کی تعداد میں اضافہ کر دیں، لیکن الگ سے کسی آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہاں بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ ہو کہ یعنی کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئینی عدالت ایسی ہو جس کے چیف جسٹس جو ہے اس کی تقرری بھی یہ ہے کہ یہ حکمران کریں یا کہ وزیر اعظم کریں، یہ بھی کتنا غلط ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ان کی مرضی کے چیف جسٹس اور ان کی مرضی کے ججز ہوں، یہ تو دیکھیں ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے، طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم عدلیہ کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں، عدلیہ کی آزادی کو اور اس کی مضبوطی کو انشور کیا جائے، نہ کہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کی عدلیہ اور اپنی مرضی کے چیف جسٹس کے لیے کوشش کریں۔ دیکھیں میں پھر یہ کہوں گا
یہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عدلیہ دیکھیں، جس ملک میں بھی عدلیہ آزاد ہے، مضبوط ہے، وہ معاشرے جو ہیں وہاں لوگوں کو اعتماد بھی ہوتا ہے اپنی عدلیہ پہ، اور معاشرے اور قومی ترقی بھی کرتی ہیں. لیکن جہاں پہ یہ ہے کہ ہم کٹپتلی عدالتیں چاہتے ہیں، وہاں پہ یہ ہے کہ یہ پورا نظام متاثر ہوتا ہے، اور عوام کا پھر یہ ہے کہ ہمیں اعتماد بھی مختلف ادارے، سرکاری ادارے اور شمول عدلیہ کے وہ لوز کر جاتے ہیں. عوام کا ٹرسٹ کانفیڈنس اس نہیں ہوتا. وفاقی آئینی عدالت کے قیام سے آپ کو نہیں لگتا کہ جو اصلاحات ہوں گی وہ بہتری کے لیے ہوں گی، اس میں عدلیہ آزاد رہے گی؟ کیونکہ خود بلاول صاحب ریفرنس دے رہے ہیں کہ ہم جس آئینی عدالت کے قیام کی بات کر رہے ہیں اس کی بات تو قائد اعظم نے بھی کی تھی کہ اس طریقے کی آئینی عدالتیں ہوں. قائد اعظم کی مثال تو یہاں اپلائی نہیں ہوتی. وہ تو دیکھیں اس وقت غیر ملکی حکمران تھے، ہم محکوم تھے ایک محکوم ملک میں. انہوں نے یہ ہے کہ یہ جو عدالتوں کا تصور تھا، اس حوالے سے قائد اعظم نے ان حالات کے مطابق تجویز دی. یہ ہے کہ ایک آزاد وطن سے آزاد ملک میں نہیں. کیا یہ کہ کبھی انہوں نے آزاد پاکستان میں بھی کسی آئینی عدالت کی الگ سے کوئی بات کی؟ کبھی بھی نہیں. بات یہ ہے کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کیسز کچھ زیادہ ہیں، آئینی کیسز 1000 کیسز میں سے 200 کیسز بھی نہیں ہیں جو آئینی معاملات جہاں پہ وہ ڈسکس ہونے ہیں، ان کے لیے الگ سے پورا ایک سیٹ اپ، پوری آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے. آپ چاہیں تو 2-3 ججز کا اضافہ کر دیں، اور آئینی بینچ کی تجویز جو ہے میں سمجھتا ہوں آئینی عدالت کی نسبت بہتر ہے. اور ہمیں یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی کی عدلیہ چاہتے ہیں، اپنی مرضی کی چیف جسٹس چاہتے ہیں، یا یہ ایک عدلیہ کہ ہم پر کاٹنا چاہتے ہیں. ہمیں عدلیہ کی آزادی اور مضبوطی کو یقینی بنانا چاہیے. نثار صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہم ویلکم کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے غزالہ سیفی صاحبہ میں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم غزالہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. میڈم آپ سے بھی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن چیمہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ چیمہ صاحب اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ مولانا کو کن نکات پر راضی کیا ہوگا حکومت نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے؟ انہوں نے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنے مرضی کی اس کے اندر انڈیوس کروائی ہوں گی؟ کون سی ایسی چیزیں جن کو ہٹوایا ہوگا؟ آپ کے کچھ علم میں ہے یہ؟ نہیں، میرے علم میں تو نہیں ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا جس طرح فرما رہے ہیں کہ وہ سب کے ساتھ مشاورت کریں گے، اور ساری سیاسی قیادت بشمول پی ٹی آئی کے سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، اور کنسنسس کے ساتھ. اگر ضرورت ہے کسی آئینی ترمیم کی تو وہ اتفاق رائے سے ہونی چاہیے. لیکن جب بھی یک طرفہ ترامیم کی جاتی ہے، نہ عوام میں ان کا احترام ہوتا ہے، نہ وہ دیر پا ہوتی ہیں. آپ دیکھیں بھٹو صاحب نے 73 کا آئین جو دیا وہ متفقہ آئین تھا، لیکن اس کے بعد یک طرفہ طور پہ 2 ترامیم کی گئی. ایک ترمیم تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یعقوب علی خان کو رکھنے کے لیے، اس کی مدت ملازمت کو پرولونگ کرنے کے لیے، اور دوسری ترمیم جو یک طرفہ طور پہ کی گئی وہ تھی لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ستار اقبال کو خارج کرنے کے لیے. یہ دونوں ترامیم پرسن اسپیسیفک تھی، یک طرفہ طور پہ تھی، ذاتی مفادات کے لیے تھی، اور یہ جو ہے نہ عوام میں ان کا کوئی تقدس تھا، احترام تھا، نہ یہ دیر پا ثابت ہوئی. بالآخر جاولا کے دور میں ان دونوں کو ختم کرنا پڑا. اب یہ ہے کہ حل یہ ہے کہ ساری سیاسی قیادت کو، پھر میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی سمیت ساری سیاسی قیادت کو ساتھ لے کے چلا جائے، اور سب کے ساتھ مشورہ کر کے اتفاق رائے کے ساتھ اگر کسی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ کی جائے اتفاق رائے کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ دیکھیں ہمارے جو لوگ رول رہے ہیں، جو بالکل خوار ہو رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ڈیلی بیسس پہ، وہ سب آرڈیننس جوڈیشری میں، سول کورٹس میں، سیشن کورٹس میں، کچہریوں میں رول جاتے ہیں. کئی کی نسلوں تک انصاف نہیں ملتا. تو یہ ایک حکمرانوں کا بھی فرض ہے، اور عدالتوں کے جو ہمارے سربراہ ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے، ان کا فرض ہے کہ عدالتی نظام میں ایسی امپرومنٹس لائے، ایسی اصلاحات لائے، ایسی اگر آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ لائے جس سے عوام کو جو جلد از جلد انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے چیمہ صاحب، آپ فرما رہے ہیں کہ لوور کورٹ سے بیسیکلی اس کا انیشیٹو ہونا چاہیے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے. غزالہ سیفی صاحب کی جانب بڑھنا چاہتی ہوں. غزالہ سیفی صاحب، پاکستان تحریک انصاف مولانا صاحب کے پاس جاتی ہے، کیا وجوہات رہی ہوں گی کہ آج حکومت کے پاس جا رہی ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتی کہ یہ تحریک انصاف کی ناکامی ہے غزالہ صاحبہ آئینی ترمیم کے معاملے پر؟ دیکھیے میں چیمہ صاحب سے بہت حد تک متفق ہوں کہ جب بھی آئینی ترامیم یک طرفہ ہوئیں یا کسی اپنے مطلب کے لیے ہوئیں یا ایک ٹائم پیریڈ کے لیے ہوئیں، اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی اور وہ ان کے دیر پا نتائج نہیں ملتے. تو بہترین بات تو صرف یہی تھی کہ اس وقت
جو ترامیم کی جا رہی ہیں جو کہ وقتی طور پہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہیں، کل جب حکومت بدلے گی تو ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. تو ایسی چیزیں جو کہ عوام کے لیے بہتر نہ ہوں اور ان کو نقصان پہنچائے، ایسی ترامیم جو کہ یک طرفہ ہوں اور کچھ لوگ مل کے اس کو اوکے کریں، تو یہ ترامیم جو ہیں وہ بالکل بھی ناقابل قبول ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے آن بورڈ ہونا چاہیے پارٹیز کو، مگر اگر ترامیم کے اندر روزانہ بیٹھ کر مصالحت کر کے ایک پارٹی دوسری پارٹی تیسری پارٹی کو اپنے آن بورڈ کرنے کے لیے چیز بدلی جا رہی ہے، تو یقیناً اس کے اندر کوئی ذاتی مفاد شامل ہے. تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کو دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ پاکستان جو ہے کیا اس وقت جو حالات ہیں، کون سی آئین پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے، کون سی آئین پہ ہماری حکومت چل رہی ہے، کون سے بہت ساری چیزیں ہیں ترامیم ہوئی تھی، بہت سارے ایسے قوانین ہیں جو کہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے بنائے گئے ہیں کہ مگر کیا ان پہ کام ہو رہا ہے؟ کیا کس طرح سے جو شکایت کرنے جائے اسے ہی بند کر دیا جائے؟ لوگوں کی عورتوں کو تحفظ نہیں ہے، لوگوں کے بچوں کو تحفظ نہیں ہے، قوم میں بالکل غیر استحکام چل رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں، بدحال ہیں. تو جب یہ حالات ہوں گے اور آپ اوپر سے ایک نیا ٹھپا لگائیں گے ایک نئے قانون کا، تو کیا یہ قابل قبول ہوگا عوام کے لیے؟ عوام کو آپ نے ایک بالکل مقبوط الحوات قوم کی طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں جو کہ وہ نہیں ہے. ویری مچ اویئر قوم ہے، جانتی ہے، اور ایسے موقعوں پر جب قوم اپنی تمام معاملات کو سمجھنا شروع کر دے اس وقت ان کے ساتھ ناانصافی کرنا اور ایسی کوئی چیز لے کر آنا جس میں پاکستان کا تو غزالہ صاحبہ پاکستان تحریک انصاف اس کا راستہ روکے گی کیسے؟ کیونکہ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ اب آپ کے ارکان بھی ووٹ ڈالیں گے اس کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے، تو پھر آپ کی جو مزاحمت ہے وہ محض احتجاج تک ہی رہ جائے گی، پریکٹیکلی تو اس کا کوئی پارٹ رول ہوگا نہیں اس میں. نہیں، مگر یہ آپ کو کس نے اطلاع دی کہ ہمارے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرف ووٹ ڈالیں گے؟ کون لوگ ہیں وہ جو ادھر ووٹ ڈالیں گے؟ بہت سے ایسے نام غزالہ صاحبہ ہڈن ہیں جو کہ جن کے بارے میں اطلاعات آتی رہتی ہیں کہ یہ بھی ہمیں ووٹ دیں گے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گے. آپ خاطر جمع رکھیے، ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. اوپوننٹ پارٹی تو اس طرح کے دعوے کرتی رہتی ہے. دیکھیں، وہ دعوے کرنا الگ بات ہے. اگر آپ نے عوام کو اور عوام کے نمائندوں کو مطلب عوام کو چھوڑیے، عوام کو دیکھیے، پہلے عوام کے نمائندوں کو چھوڑیے، آپ یہ دیکھیے کہ جو عوام کے نمائندے ہیں اگر آپ نے ان کے خرید و فروخت کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا آپ کتنے لائل ہیں اپنے ملک کے ساتھ، آپ کتنا وفاداری کا ثبوت دے رہے ہیں اپنے ملک کے ساتھ. اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت کسی بھی قسم کی غداری، کسی بھی قسم کی مس اپروپریشن، کسی بھی قسم کی بے ایمانی کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ لوگ سڑکوں تک پہ نکل آئے ہیں کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں میں خدا نہ خواستہ کوئی ہتھیار لے لیں یا کوئی ایسا چیز کر لیں جس کے ساتھ وہ نقصان پہنچائے ملک کو. کیا محب الوطنی ختم ہو جائے اس ملک سے؟ یہ کس قسم کے توقع کی جا رہی ہے عوام کے ساتھ؟ میری سمجھ سے باہر ہے. ٹھیک. چیمہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا صاحب ووٹ دیں گے تو ہی نمبر پورے ہوں گے؟ اب ظاہر ہے اس کو ترمیم کو پاس تو کرنا ہے. نمبر گیم کے حوالے سے جس طرح میں نے غزالہ صاحبہ سے بات کی کہ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ فلاں بندہ بھی ہمیں ووٹ دے گا، وہ بھی شامل ہوگا اس کے اندر، تو پھر باقی نمبرز آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح پورے ہوں گے جس طرح سے ہارس ٹریڈنگ کی ہم بات کرتے ہیں، ہڈن جس طرح سے ووٹ دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو ڈیموکریسی ہے، جمہوریت کا حصہ ہے، ہر ممبر اپنا حق استعمال کر سکتا ہے ووٹ کا. دیکھیے، میں پھر بھی کہوں گا کہ اگر کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو وہ اس صورت میں ہونی چاہیے کہ اگر اس سے عوام کو فائدہ ہو، قوم کو فائدہ ہو، ملک کو فائدہ ہو. کسی یہ نہ پرسن اسپیسیفک ہونی چاہیے، نہ ذاتی مفاد کے لیے، نہ یہ تاثر ہونا چاہیے کہ حکمران جو ہیں وہ اپنی مرضی کے لیے جاتے ہیں، اپنی مرضی کے چیف جسٹس چاہتے ہیں، اپنی مرضی کے الیکشن کمیشن چاہتے ہیں. یہ تاثر بالکل نہیں جانا چاہیے. اور اس کے لیے ایک تو جس طرح میں نے کہا پہلی شرط یہ ہے کہ اگر کسی آئینی ترمیم کی ضرورت ہے تو صرف اس صورت میں ہونی چاہیے جب اس کے ملک اور قوم کا مفاد وابستہ ہو اور ملک اور قوم کو فائدہ ہو، عوام کو ریلیف پہنچتا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ یک طرفہ طور پہ نہیں ہونا چاہیے، سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ساری سیاسی جماعتوں کو
बशमूल PTI के सबको साथ लेके उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, सबके साथ इत्तेफाक राय पैदा करके इस तरह की कोई अगर आईनी तरमीम की जरूरत है तो तब पेश होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि कभी ये तासुर नहीं होना चाहिए, जाना चाहिए कि हम अपने तादाद पूरी करने के लिए, नंबर पूरी करने के लिए हम ये है कि हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो उससे काम ले रहे हैं, लोगों की मेंबरान की खरीद व फरोख्त जो है वो की जा रही है। इससे ये जिस मुआशरे में ये काम होगा वहाँ वो मुआशरे जो है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकते, ये तबाही का रास्ता है, इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। चीमा साहब, लेकिन यही कहना है बिलावल साहब का कि हम अवामी मुफाद के लिए ही बात कर रहे हैं, कि जिस तरह से आपने बात की कि अगर केस जो है वो दादा का है तो बाद में पोता केस लड़ रहा होता है, मुकदमा फिर भी चल रहा होता है। खुद उन्होंने अपने मुकदमे का हवाला दिया कि जो उनके नाना का केस था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस था, वो अब आके उसकी क्लोजिंग हुई है, उस पर फैसला अब आके हुआ है, तो फिर ये अवामी मुफाद की बात तो हो गई ना। देखिए मैं फिर भी कहूँगा कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा पेंडेंसी है, बैकलॉग है, वो सबॉर्डिनेट जुडिशरी में है, सिविल कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स में है। लाखों लोग जो हैं वो बेचारे ख्वार होते रहते हैं, कई की नस्लें गुजर जाती हैं, इंसाफ की फराहमी नहीं मुमकिन नहीं हो पाती। तो उसके लिए ये है कि सबका फर्ज है कि वहाँ पे इस सारे बैकलॉग को, पेंडेंसी को खत्म करने के लिए और फिर ये है कि इंसाफ की जो फराहमी को यकीनी बनाने के लिए, देखिए हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बेशुमार रिफॉर्म्स की जरूरत है, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है, ना हुक्मरानों की है, ना सियासी जमातों की है, ना जो अदलिया की आदत है, चीफ जस्टिस और बाकी जज साहबान है ना, उनकी कोई तवज्जो है कि अवाम को रिलीफ कैसे दिया जाए। अवाम को यह है कि कई नस्लें गुजरने के बाद भी उनको इंसाफ की फराहमी नहीं हो पाती, तो ये कि क्या ये अदालती निज़ाम हमारा ठीक है, इसी वजह से अवाम का एतमाद नहीं है हमारे यानी निज़ाम पे, ना अदलिया पे एतमाद है, ना ये है कि बाकी जो सारे इदारे जो इंसाफ की फराहमी में से जिनका ताल्लुक है ना उन पे एतमाद है। हमें यह है कि मिल बैठ कर सर जोड़ कर ये फैसला करना चाहिए कि अपनी अदालती निज़ाम में क्या रिफॉर्म्स लाएं, क्या इस्लाहात लाएं कि अवाम को इंसाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। और फिर मैं कहूँगा कि जो भी अगर आईनी तरामीम की जरूरत हो उसके लिए मेहरबानी करके इत्तेफाक राय पैदा किया जाए कि ये कि तासुर नहीं जाना चाहिए कि हम ये है कि अपनी मर्जी की अदलिया या अपनी मर्जी की चीफ जस्टिस चाहते हैं ना, या ये कि हम कोई कठपुतली किस्म की ऐसी आईनी अदालत चाहते हैं जिसके चीफ जस्टिस का तकर्रुर हम करें, जिसके जजेस जो है हमारी मर्जी के हों। ये तासुर बिल्कुल गलत है, मुल्क और कौम के लिए तबाहकुन है। और तीसरी बात फिर मैं कहूँगा कि ये जो है हॉर्स ट्रेडिंग का और मेंबरों की खरीद और फरोख्त का तासुर जो है ये बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। नंबर पूरे करने के लिए हमें इस तरह के खेल में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है गजाला साहिबा, आप बड़ी ज़बरदस्त बात की है चीमा साहब ने कि अगर तो लोअर कोर्ट्स की बात हो रही है, उन मुकदमात की बात हो रही है जो सिविल कोर्ट्स में चलते रहते हैं, जुडिशरी में चलते रहते हैं बड़े लंबे अरसे तक, वहाँ पर रिफॉर्म्स की बात हो रही है या वहाँ पर जजेस की तादाद को बढ़ाने की बात हो रही है, तो उस हद तक तो ये अवामी मुफाद का मामला है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि जो आइनी केसेस हैं वो अलग अदालत में चलेंगे, उनके जजेस की तैनाती अलग तरीके से होगी, प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करेगा, तो पीटीआई क्या समझती है कि वो इन तजावीज़ पर, इन तमाम शिकों पर साथ है हुकूमत के? क्योंकि बिलावल साहब ये फरमा रहे हैं कि अभी तक कोई तजवीज़ दी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बल्कि वो उल्टा बदमाशी कर रहे हैं। देखिए, एक तरफ तो ये इतने पढ़े लिखे बनते हैं कि और इतने काबिल बनते हैं, दूसरी तरफ ये ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अवाम के लिए जो चीज़ बेहतरीन नहीं है और जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है चीज़, क्या वो बायस्ड नहीं होगा? क्या उसमें इन्फ्लुएंस नहीं इस्तेमाल होगा? क्या वो सही फैसले होंगे? क्या वो ऐसे फैसले होंगे और बड़े फैसले होंगे? क्या वो बड़े फैसले जो हैं उसमें एक स्ट्रोक ऑफ पेन पे किसी की फांसी लिख दी जाएगी? क्या किसी ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इमरान खान को किस तरह से गायब किया जाए और किस तरह से कोशिश की जाए कि उस मैटर को लीगल बनाया जाए? देखिए, ना सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि बिला वजह हफ्ते बेजा में और कैद में हैं, उनको भी ऐसे ही मजालिम का शिकार हो जाएं वो लोग। ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर एक कानून है, एक आइन है और उसके ऊपर ही चलना चाहिए। हत्ता कि ये तक हो रहा है कि हमारे केसेस इतने देर तक चलते हैं कि अब क्लाइंट्स जो हैं वो लॉयर की एज देखते हैं
اس کی بیماری دیکھتے ہیں کہ کہیں وہ کسی بیماری میں مبتلا تو نہیں ہے، تو اسے کیس بھی نہیں دیتے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کوئی بھی کیس جو ہے وہ کئی سالوں تک چلے گا، بالکل اور پھر ان کا کیس وہ لوز کر جائیں گے اگر ان کا لائر جو ہے وہ بیمار ہے یا اس کو کسی قسم کے سیریس کوئی النس موجود ہے. ہیلتھ ایشو تو ہے، بالکل یہ صحیح. ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کو جلد از جلد اگر فراہم کرنا ہے، آسانی دینی ہے اور فیصلے دینے ہیں، تو آپ کو اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی نکالنی پڑے گی. آپ لوگوں کو خدا کے واسطے وکیلوں کا محکوم نہ بنائیں، بلکہ قانون جو ہے وہ آسان ہو اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انصاف ملے، نہ کہ یہ کہ آپ ایک نیا سسٹم ود ان دا سسٹم بنا کے اور ایک اس کی مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس کا مذاق خیز طور پہ ایک نیا نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں جوڈیشری جو ہے وہ خود بھی ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور ایک سسٹم کے اندر دو سسٹم ہوں گے. یہ کوئی اس کا جواز بنتا نہیں ہے. ایکولی ہوں گے، دونوں سسٹم پیرالل چلیں گے. لیکن غزالہ صاحبہ، پھر آپ نے پی ٹی آئی نے کوئی تجاویز کیوں نہیں دی ابھی تک؟ اگر آپ کے پاس موجود ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے بدلے میں اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے، ڈیولپ کوئی چیز بن جائے جو عوامی مفاد میں ہو، تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. تو آپ کی تجاویز کب تک چلی جائیں گی؟ دیکھیے، ابھی ہم اس کو کمپلیٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ یہ جو نافذ کرنا چاہ رہے ہیں نئے قسم کا قانون، وہ کسی طرح بھی عوام کے مفاد میں نہیں ہے. اور اگر یہ اس کو اپنے طریقوں سے جیسے بھی چاہ کے، کبھی کسی کو بلا کے، کبھی کسی کو ملا کے یہ کوشش کر رہے ہیں، تو پارلیمنٹ کے اندر جو سب سے بڑی پارٹی اس وقت موجود ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اور اگر اس کو آن بورڈ یہ نہیں لے رہے، اور اس کا آن بورڈ بھی نہیں لے رہے، اور پھر اس کے بعد جو روزانہ ترامیم کے اندر ترامیم کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آگہی نہیں ہو، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا اسٹینس ہوگا اس کے بارے میں، جب وہ بالکل بہت ساری چیزوں سے ہر روز ایک نیا چینج لا رہے ہوں کہ مولانا کو ملانا ہے تو چلو یہ چینج کر لیتے ہیں، اس کو ملانا ہے تو یہ چینج کر لیتے ہیں. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا قصور ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن اب جے یو آئی کے حوالے سے جو سوال میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا وہ میں چیمہ صاحب سے کر لیتی ہوں. چیمہ صاحب، جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اب جو مولانا صاحب ہیں، نہ تو وہ ابھی تک حکومت کے ساتھ ہیں، نہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ کچھ اپنی تجاویز سامنے رکھیں گے، اور پھر اگر اس کے اوپر بلاول بھٹو صاحب، حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی اس پہ اگری کرتی ہے تو مولانا صاحب ان کے ساتھ چلیں گے. تو آپ کے خیال میں جو ان کی تجاویز ہیں وہ اس سارے معاملے سے ہٹ کر ہوں گی، جس طرح سے آپ نے بھی بات کی کہ آئینی عدالت کے قیام پر بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ عوامی مفاد میں جو اگر جوڈیشری میں کوئی ریفارمز آ رہی ہیں، کوئی بہتری ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کچھ اسی قسم کی چیزیں ڈیزائن کریں گے، یا کچھ ان کے اپنے بھی مفادات اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ چلے آدھی بات میں اپنی منوا لیتا ہوں، آدھی ان کی مان لیتا ہوں؟ لیکن مولانا نے تو یہ فرمایا تھا، ان کی جماعت کی ترجمان جو ہے نا وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ہمارا پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے، ڈرافٹ ہے، اس میں معمولی فرق ہے، صرف آئینی عدالت اور آئینی بینچ کا فرق ہے. اور دوسری بات یہ کہ مولانا جو ہے وہ انہوں نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی بات کریں گے، جس پر میں نے کہا کہ اس وقت وقت کی اہم ترین ضرورت یہ ہے کہ ملک میں یہ جو بہت زیادہ معاذ آئی ہے اس کو کم کیا جائے، اور اس کے لیے اگر آئینی ترمیم کسی کی ضرورت ہے تو سب کو ساتھ لے کے چلا جائے، سب کسی کے ساتھ مشاورت کر کے اتفاق رائے پیدا کیا جائے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی اے کی قیادت سے بھی بات کی جائے اور سب کو ساتھ لے کے چلا جائے. میرا خیال یہ ہے کہ مولانا جو ہے، مولانا فضل الرحمان، کیونکہ بہت ایک سینئر رہنما ہیں اور بڑے بہت ہی یہ دور اندیش سیاستدان ہیں، بڑے مدبر آدمی ہیں اور بڑے سنتے ہوئے سیاستدان ہیں، منتے ہوئے سیاستدان ہیں. اس لیے ان کی خواہش یہی ہے کہ، اور وہ انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے کہ وہ ساری سیاسی قیادت سے بات کر کے کوشش کریں گے کسی متفقہ ایک آئینی ترمیم کا رستہ جو ہے وہ اپنایا جائے، تاکہ یہ ہے کہ اختلاف نہ ہو، اور اگر قوم کے مفاد میں ہو تو پھر یہ ہے کہ اتفاق رائے پیدا کر کے آگے بڑھا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو خلیج ہے پاکستان تحریک انصاف کی آئینی ترمیم کے معاملے پر، اس کو مولانا صاحب پر کر سکیں گے؟ کیونکہ غزالہ سیفی صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں، وہ فرما رہی ہیں کہ ہم تو اس کا حصہ بالکل نہیں بنیں گے.
دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ اگر یہ آئینی عدالت والا معاملہ بیچ میں سے نکل جائے جی اور ان کو یقین دلایا جائے کہ ہمارا مقصد اپنی مرضی کی عدلیہ اور اپنی مرضی کی چیف جسٹس لانا نہیں ہے، جی ہم تو عدلیہ کی آزادی اور مضبوطی چاہتے ہیں، تو پھر مجھے یقین ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی شاید یہ کہ اعتراض نہ ہو. اچھا اور دوسرا یہ کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ بھی کہوں گا آپ کے چینل کے توسط سے پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ ایک موقع اس طرح کا ہے کہ ایک شنگھائی تعاون تنظیم کے تحت ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے. براہ کرم اپنے احتجاج کو اس کانفرنس کے انعقاد کے بعد تک مؤخر کر دے، یہ مناسب نہیں ہے. یہ دیکھیں اگر ہمارے درمیان اختلاف بھی ہیں تو یہ گھر کی بات ہے، گھر میں رہے تو اچھا ہے. ہم مہمانوں کو، غیر ملکی مہمانوں کو تماشا نہ دکھائیں. دیکھیں اس وقت 126 دن کا دھرنا جب ہوا 2014 میں، جی تو اس کا یہ اس کی کون سی ہے کہ ملک قوم کے حق میں کوئی نتائج اس کے برآمد ہوئے. چینی صدر کا دورہ ملتوی ہو گیا، اور یہ کہ اس طرح کے لوگوں کو بھی بہت زیادہ یہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. تو میری گزارش یہ ہوگی پی ٹی آئی کے دوستوں سے بھی کہ اس اپنے احتجاج آپ کا حق ہے، جمہوری حق ہے، لیکن یہ موقع مناسب نہیں ہے. یہ جب ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں تو براہ کرم اس کو موقع کر دیں. ٹھیک ہے چیمہ صاحب، ہم جی ہاں. غزالہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. غزالہ صاحبہ، ایس سی او کانفرنس کا معاملہ ہے اور اتنے سال کے بعد پاکستان کے اوپر یہ ٹائم آیا ہے کہ وہ ہوسٹ کر رہا ہے اس پوری کانفرنس کو، اور بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے. سمجھتے ہیں کہ احتجاج مؤخر کریں گے آپ؟ دیکھیے اسلامک کانفرنس ہو رہی تھی، دنیا کے تمام مسلم ممالک کے سربراہان موجود تھے، اور یہ گورنمنٹ نے جو آج کی گورنمنٹ ہے انہوں نے ایک ڈال دی اسمبلی میں 8 مارچ کو جا کے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس ڈال دیا. تو اس وقت ان کو خیال نہیں آیا کہ مسلم امہ جو ہے وہ اس وقت ایک جگہ موجود ہو رہی ہے، اور اس وقت مسلم امہ کی کانفرنس ہو رہی ہے، اور اس وقت عمران خان جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے ایک بڑے لیڈر کے طور پہ، اس کو انہوں نے ذکر پہنچائی. آج بھی عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور ان کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہو رہی. لائٹیں وہاں کی بند ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے کسی کو پتہ نہیں. ان کی بہنوں کو بھی بند کیا ہوا ہے، کسی سے تعلق نہیں، وکیلوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا. تو ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ ایک آدمی جو کہ جیل میں بند ہے، جس سے وکیلوں کا ملنا انتہائی ضروری ہے، اگر یہ اس طرح کی ہتھ کنڈے اپنائیں گے کہ ایسی کانفرنس جس میں آپ کے ملک کا ایک بڑا لیڈر جو ہے وہ خطرے میں اس کی جان ہو، تو پھر ایسی کانفرنس کا کیا فائدہ ہے جو آپ لوگوں کو جھوٹی شکل اپنی دکھا رہے ہیں. اگر آپ اتنے زیادہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ عوام کا بڑا لیڈر عمران خان، اس کے اوپر آپ نے جو کچھ سختیاں کرنی تھیں، نہ اس کو آلو گوشت نہ پالک گوشت چاہیے، وہ سکون سے ایک پنکھے کے اندر، ایک چھوٹے سے سیل کے اندر ہے، مگر آپ بجلی بھی بند کر رہے ہیں، لوگوں سے ملنا بھی منع کر رہے ہیں. تو ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیڈر اس وقت کس حال میں ہیں، اور اس وقت یہ بہت زیادہ پریشانی ہے. اور وہ لوگ بھی جو کہ ہمارے لیڈر ہیں، آپ یہ سوچئے کہ عوام جو ہے وہ اس وقت بہت غم و غصے کا شکار ہے، اور وہ بالکل بے چین ہے عمران خان صاحب کے بارے میں خبر حاصل کرنے کے لیے. تو اگر خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی ہے لیٹس سے غزالہ صاحبہ، تو پھر تو سوچا جا سکتا ہے نا، کیونکہ اب 2 دن کی تو ساری بات ہے. دیکھیے پتہ تو چلے نا، 5-6 دن ہو گئے ہیں، اس زیادہ کہ اس سے آپ خان صاحب کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، ان کا سلوک ان کے ساتھ. تو اگر یہ اس طرح کر کے، اور اوپر سے جی باہر کے ملک والے آ رہے ہیں، اگر آپ کا اپنا ملک ان پلیس نہیں ہے، آپ کی اپنی سیکیورٹی ان پلیس نہیں ہے، آپ کے اپنے جو لوگ قید میں ہیں ان کے ساتھ آپ لاقانونیت کا شکار ان کو کر رہے ہیں، وہ آلریڈی انڈر کیسز ہیں. تو آپ بجائے اس کے کہ ان کو ایک آرام سے رہنے دیں جیل کے اندر، آپ لوگوں سے ملنے دیں، وکیلوں کو ملنے کا حق ہے، بہنوں کو ملنے کا حق ہے، آپ نے سارے حق چھین لیے. تو یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا جی. جی بالکل ٹھیک ہے غزالہ صاحبہ. سیکیورٹی کنسرنز کی وجہ سے جو ملاقاتیں بند کی گئی ہیں، وہ جیسے ہی کانفرنس ہو جائے گی، سیکیورٹی کنسرنز ریزالو ہو جائیں گے، پوری کی پوری چیزیں وائنڈ اپ ہو جائیں گی، تو ملاقات تو ہو جائے گی ان سے. نہیں، پہلے ملاقات کروائیں، دکھائیں کہ کیا حال ہے ہمارے لیڈر کا. بیکاز اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو بالکل بند کر دیں. بجلی بند ہوئی ہوئی ہے، ہمیں تو یہ خبریں مل رہی ہیں کہ بجلی بند ہوئی ہوئی ہے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، نہ جانے کیا کیا خبریں مل رہی ہیں. ہمیں جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا. سوشل میڈیا کی اسپیکولیشنز پہ ویسے بھی اتنا یقین کر نہیں سکتے. نثار چیمہ صاحب سے بات کر لیتے ہیں. چیمہ صاحب ایسی تو کوئی چیز نہیں ہوئی ہوگی جب آپ کو اندھیرے میں جی جب آپ کو اندھیرے میں رکھا جائے گا تو اسپیکولیشن تو ہر کوئی بولتا ہے نا باتیں،
بالکل بالکل، تو جاننے کے بلکہ وہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہیں. آپ بالکل درست فرما رہی ہیں محترمہ. چیمہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہوگی وہاں پر؟ لائٹیں بند ہو گئی ہیں، ملاقات کی اجازت نہیں ہے، کیا خدا نخواستہ ان پر کوئی تشدد ہو رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف والوں کے کنسرنز ہیں، ورکرز کے، لیڈرشپ کے؟ دیکھیے میں اس حوالے سے 3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. جی. پہلی گزارش یہ ہے کہ کوئی شخص بھی، خاص کا مقصد لیگ سے تعلق ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، پی ٹی آئی کا ہو، کسی نواز شریف کا تعلق ہو، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اپنے ہمارے سب قائدین سے، ہمارے سب لیڈروں سے بڑا ہے. جی. پاکستان جو ہے اس کا مفاد، اس کا احترام، اس کا تقدس ہے، وہ خواہ عمران خان ہو، خواہ نواز شریف ہو، خواہ بلاول بھٹو یا کوئی بھی ہو، سب سے زیادہ ہے. سب کو ملا کے بھی ان کا مقام، ان کا جو تقدس ہے جو ہے اپنے وطن پاکستان کے تقدس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. پہلی بات یہ وطن جو ہے، ملک جو ہے وہ سب سے اوپر ہے. جی. اور یہ نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر کو یہ کہ اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ ملک کا مفاد جو ہے وہ ہمیں کبھی میسج نہیں جانا چاہیے. پرواہ نہیں ہے ملک کا امیج جیسا بھی جاتا ہے، فلاں نے فلاں دور میں یہ کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے. نہیں، غلطیاں سب سے ہوئی ہیں لیکن ہم نے دہرانا نہیں ہے. میں چند دن پہلے بھی کہا کہ انتظامی ذریعت کا مظاہرہ عمران خان صاحب کرتے ہیں اپنے دور میں، کہ وہ ان کا یہ ہے کہ ساری سیاسی قیادت مسلموں کی جیلوں میں تھی. یہ ہے کہ ان کے اعصاب پہ سوار تھا. وہ امریکہ میں گئے تو وہاں بھی جا کے انہوں نے کہا کہ نواز کیسے اترواؤں گا، اندازہ کریں گے ان کے اعصاب پہ سوار تھا. لیکن اور ڈی جی آئی کو بلا کے وہ کہتے رہے کہ یہ فلاں کو پاپولیشن کے لوگوں کو ان کو اندر کرو، ان کے خلاف کیسز بناؤ، ان کے اوپر آرٹیکل 6 سے آؤ. لیکن ان کے طرز عمل آپ ہم نے اس طرز عمل سے ہمیں نہیں دینا چاہیے. ہمیں صراف دین کا مظاہرہ کرنا چاہیے. یہ ہے کہ کم یہ بلندر کی بازی میں ہوتے رہے، کبھی ان کو ختم نہیں ہونا چاہیے. بہتر طرح کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں عمران خان صاحب کو ساری سہولتیں بھی دینی چاہیے جیل میں، اور ان کے ساتھ ان کے وکلاء اور ڈاکٹروں کو ملاقات کی بھی اجازت دینی چاہیے. دوسری بات یہ ہے، پہلا جس سے آپ نے کہا کہ ہمیں یہ تاثر کبھی نہیں دینا چاہیے کہ ہم اپنے لیڈر کی کو جو ہے وہ اپنے وطن کے مفاد سے بھی اوپر بناؤ کہ ہماری نزدیک اس کے زیادہ ہے. کبھی نہیں، یعنی کہ سارے لیڈر ایک طرف، لیکن وطن کا مفاد، وطن کا تقدس، وطن کا مقام سب سے اوپر ہے. دوسری بات جو ہے جس طرح میں نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے وکلاء اور ان کے ڈاکٹروں کو، ان کے گھر والوں کو ملنے کی فوری طور پہ دینی چاہیے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو اپنا یہ احتجاج ہے یہ انٹرنیشنل کانفرنس کے بعد تک مؤخر کر دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے. چیمہ صاحب نے بتا دیا کہ ملاقات کی اجازت ان کے فیملی ممبرز کو، ان کے لائرز کو مل جانی چاہیے. جس طرح غزالہ صاحبہ بھی اپنے کنسرنز کا اظہار کر رہی ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی 2 دن کے لیے اپنی کانفرنس کے ٹائم کے اندر اپنے احتجاج کو پوسٹپون کرتی ہے، آگے بڑھاتی ہے، جس کے حوالے سے حکومتی رہنما بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اب ان سے ملاقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ملاقات کروا دی جائے، تو غزالہ صاحبہ اگر کروا دی جاتی ہے، اس کی اپروول ہو جاتی ہے یا پھر آفیشلی ایسا کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، تو پھر کل ہونے والا جو احتجاج ہے اسے تو ملتوی کر دیا جائے گا، رائٹ؟ دیکھیے آج تک اگر انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا تو کل کا احتجاج کیسے مؤخر ہوگا؟ اگر ان کو ابھی تک اسٹیٹمنٹ آ جانا چاہیے تھا شام کو 5, 6, 7 بجے تک. اب آپ دیکھیے کیا ٹائم ہوا ہے، ابھی تک کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. لوگ جو ہیں، لوگوں کی کنسرنس ہیں، اور میں چیمہ صاحب سے 100% اگری کرتی ہوں. سب سے پہلے ہمارا ملک پاکستان ہے، مگر پاکستان کو جو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان کی جو مشکلات کے وقت میں جنہوں نے آواز اٹھائی ہے، جو مسلم امہ کے رہنما رہے ہیں، ان کو اس طرح سے آپ تذلیل کر رہے ہیں ایسے وقت پہ جب دنیا کے تمام لوگوں کی کانفرنس آپ اکٹھی کر رہے ہیں. دیکھیے آپ جو مرضی آئے کریں، آپ کا حق ہے وہ ایز اے حکومت، بٹ ہمارا بھی ایز اے پولیٹیکل پارٹی حق ہے احتجاج کرنے کا. اور ہم اس بات کی پرواہ پھر نہیں ہوتی نا کہ آپ نے بلایا، آپ نے تو عام دنوں میں کنٹینرز اتنے لگائے، آپ نے تو لوگوں کو آنے ہی نہیں دیا، آپ نے تو لڑکیوں کو مارا ہے، گھروں سے لڑکیاں عورتیں اٹھا دی ہیں. خدا کے واسطے عورتوں کے ساتھ سلوک اچھا کیجیے. عمران خان کو ذرا سا آپ لوگ کنسیشن دیں ایز اے ایکس پرائم منسٹر آف یور کنٹری، کہ ان کو آپ نے جس طرح سے اب سے بیجا میں رکھا ہے تو خیال کریں خدا کے واسطے. کیونکہ
یہ پھر لیڈرشپ کے بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے نا چیزیں، پھر بالکل ہاتھ میں نہیں رہے گی کسی پہ بھی. ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے حکومت کو سوچنا چاہیے. تھینک یو سو مچ نثار چیمہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. غزالہ سیفی صاحبہ پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ہم گفتگو کر رہے تھے آئینی ترمیم کے معاملے پر. ساتھ ہی ساتھ کل ہونے جا رہی ایس یو کانفرنس، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے. تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا اس احتجاج کی کال پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز، کارکنان، ان کی قیادت باہر آتی ہے اور اپنے بانی سے ملنے کے لیے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے کتنی جد و جہد کرتی ہے، یا پھر اسلام آباد کی ٹیریٹری میں ان کو اس اہم کانفرنس کے باعث داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ بہت سے سیکیورٹی کنسرنز ہیں جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ ملاقاتیں بند کی گئی تھیں. شو کا وقت ختم ہو، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.